بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری میں سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وعدہ کیا کہ 3 کام زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1 نماز کو قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور نمبر 3 والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا، ہر مسلمان کو اچھا مشورہ دوں گا، ہر مسلمان کی غلطی کی اصلاح اچھے طریقے سے کروں گا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز پر بیعت کی کہ ہر مسلمان کی غلطی کی اصلاح اچھے طریقے سے کروں گا۔ کسی کی غلطی دیکھنا، مطلب کوئی مسلمان اگر غلطی کرتا ہے اور آپ اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے، یعنی کسی کی غلطی دیکھنا اور پھر اس کی اصلاح سوچنا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر انسان دنیا کا وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور پھر یہ اسلامی فریضہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا وصف کیا ہے، تمہاری صفت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ اسلامی فریضہ بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں یا ایک ایسا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہماری مسجد کے نمازی ہیں، یا ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شخص ہے جس کو ہم غلطی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم اس میں اس پہلو کو ضرور سامنے رکھیں۔ اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ ہم سمجھاتے ہوئے اس طریقے سے سمجھائیں جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ طریقہ ہے نرمی کا طریقہ۔ اگر ہم غصے کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ شخص جسے ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اسلام سے دور چلا جائے گا۔ اس پہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ سنن ابو داود میں روایت موجود ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور آ کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو کہنے لگے اللہ کے بندے لقد تحجرت واسعہ، تو نے ایک بہت وسیع چیز کو چھوٹا کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، سب کے لیے مانگو۔ کچھ دیر وہ صحابی جو ہیں وہ مسجد میں ٹھہرے۔ مسجد کچی ہوا کرتی تھی اس دور میں، مسجد نبوی ہے، مدینہ ہے۔ اب وہ مسجد میں ٹھہرے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر گئے ہیں مسجد کے ایک کونے میں جا کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ آپ اس کیفیت کو ذہن میں لائیں کہ نمازی بیٹھے ہوں اور مسجد نبوی ہو اور مدینہ شہر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی غصہ آیا، صحابہ کرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے، بھئی مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھئی رک جاؤ۔ اس صحابی نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر آؤ۔ پانی کا ایک ڈول اور بالٹی لائی گئی، اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہا دیا اور پھر اسے مخاطب کر کے سمجھایا کہ بھئی مسجدیں یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں اس طرح کی گندگی پھیلائی جائے۔ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسے بات سمجھ آ گئی۔ پھر صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ طریقہ کار ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے، اسلام جو ہمیں دیتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ غلطی کرنے والا ایک شخص ہے جو غلطی کر رہا ہے، نمازی ہے یا ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں، یا کوئی غلط کام ان سے ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی جو غلطی ہوتی ہے اس کا موازنہ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فرعون دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ فرعون
ایک ہوتا ہے شرک کرنا، ایک ہوتا ہے شرک کروانا، اور شرک کروانے میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے شرک ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ شرک کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ کرنا کیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں اس کو نرم لہجے میں سمجھانا، نرم بات کرنی ہے۔ سمجھا کس کو رہے ہیں، وہ تصور لائیے ذرا ذہن میں، سمجھا کس کو رہے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے۔ میرے بھائی صرف دلیل پاس ہونا، ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں نا جی میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس تو قرآن کی آیت ہے، میرے پاس تو حدیث ہے، میرے پاس تو صحابہ کا عمل ہے۔ صرف دلیل ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلائل بھی تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات بھی تھے، کافروں کو پست کرنے والی ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ سخت بات کرتے، سخت دل ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، لنفضوا من حولک، یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نا یہ اٹھ کے چلے جاتے۔ تو صرف دلیل کا پاس ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، اس دلیل کو آگے پیش کیسے کرنا ہے۔ ہم ہر جگہ، اور یہ بات بھی اس میں یاد رکھیں کہ ہر شخص کو ہر بات ہر جگہ پہ بتانی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے مقامات تھے جہاں پر ایک حکم کو روک کے رکھا ہے۔ شروع میں جب بیت اللہ کی اس کی بنیادوں پر تعمیر کا جو سلسلہ ہے، وہ قصہ ہے آپ کے سامنے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کی بنیادوں پر تعمیر کیا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا دیا گیا۔ تو ہمیں اس پہلو کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بہت سے قصے موجود ہیں، جیسے کہ ایک قصہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خادم دوسری بیوی کے گھر سے کھانے کا پیالہ لے کر آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کھانے کا پیالہ ہے، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لگتا ہے اور کھانے کا پیالہ نیچے گر جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کھانے کا پیالہ کیسے گرا ہے اور کس نے گرایا ہے، لیکن پردہ رکھا اور کیسے سمجھایا کہ مہمان بیٹھے ہوں، ہماری بیوی اگر غلطی کرے ہمارے رشتہ داروں کے سامنے تو ہمارا پارا کیسے ہائی ہوتا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہیں، برتن اکٹھا کیا، اس میں سالن اکٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ مہمانوں کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ غیرت یہ ہوتی ہے نا کہ اپنی باری، یعنی باری میری ہے، کوئی دوسری بیوی خدمت کر رہی ہے، کوئی دوسری بیوی جو ہے وہ کھانا پیش کر رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر پیش کر رہے ہیں مہمانوں کے سامنے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھی بات تو نہیں ہے، گھر سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح سالم پیالہ لیا اور وہ اس خادم کے ہاتھ جو ہے وہ جس نے کھانا بھیجا تھا اس کے گھر بھیج دیا۔ تو ہمیں اپنے اوپر اسی طریقے سے طائف کا جو واقعہ ہے، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے رہے، اپنے گھر والوں نے، اپنے رشتہ داروں نے جو عزیز و اقارب والے تھے دعوت نہیں قبول کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف دعوت دینے کے لیے گئے، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ سردار سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے پورے علاقے کے جتنے بھی ان کے گندے ترین جو نوجوان لوگ تھے، بچے تھے، ان کو پیچھے لگا دیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتھر مارے گئے جب تک اندھیرا نہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم نہیں ہو گئے۔ اس وقت فرشتہ آتا ہے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اسے بھیجا گیا، آپ جو حکم دیں گے یہ وہ مانے گا۔ اب کیفیت دیکھیں، اپنے گھر والوں نے، مطلب اپنے علاقے والے جو ہیں وہ دعوت قبول نہیں کر رہے، نکال دیا۔ طائف والے ان کے پاس گئے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ اب بندہ اتنا نا امید ہونے کے بعد اگر اسے کوئی کہے نا بھئی تم اگر کہو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تو بندہ کہہ ہی دیتا ہے ٹھیک ہے تم جیسے کہتے ہو ویسے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید نہیں چھوڑی۔ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے آس پاس جو 2 پہاڑ ہیں ان کو ساتھ ملا دوں، اور یہ جو طائف والے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ان کو درمیان میں کچل دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی اولادوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے بھائی اسلام نے غلطی سدھاری ہے، اسلام نے دعوت دینے کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں وہ ایٹیکیٹس اور آداب بھی ہمیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے جو اسلام نے ہمیں سکھائے۔
صرف یہ نہیں کہ بس دلیل ہے جا کر بیان کرنی شروع کر دو، بلکہ وہ طریقہ بھی سیکھیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔